السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کیا گیا تھا کہ جو خیراتی ادارے ہیں، مختلف ٹرسٹ، ویلفیئر یا خیراتی جو ہسپتال ہیں جہاں پر مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے یا معمولی فیس کے ذریعے علاج ہوتا ہے، آیا ایسے ویلفیئر یا ایسے خیراتی جو ادارے ہیں، فلاحی ادارے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی یا نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیں، زکوٰۃ محض ایک صدقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال کن کن مقامات پہ خرچ کیا جائے گا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ صدقات فقیروں کے لیے، فقیر وہ شخص کہ جس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے کچھ بھی نہ ہو، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، مسکین وہ شخص کہ جس کے پاس پیسہ تو ہو لیکن اس کی جو ضروریات ہے اس کے لیے ناکافی ہو، والعاملین علیہ وہ شخص جو صدقات اور زکوٰۃ کو وصول کرنے پر مأمور ہو، حساب و کتاب کرتا ہے اور وہ لکھت پڑھ کرتا ہے، والمؤلفۃ قلوبہم ایسا غیر مسلم کہ جس کے بارے میں قوی امکان ہو کہ اس کی اگر دل جوئی کی گئی، اس کو اگر زکوٰۃ دی گئی یہ مسلمان ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں پر بھی تالیف قلبی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب بہت سے مسلمان جو ہے کفار کے ہاتھوں قیدی بنے ہوئے ہیں، ان کو چھڑانا، ان کو آزاد کروانا۔ والغارمین والغارمین اور ایسا شخص جس پہ قرضہ آ جائے، اس نے قرضہ لیا ذات کے لیے یا اجتماعی کام کے لیے، بعد میں اس کو نقصان ہو گیا تو اس مقروض پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راہ میں بھی زکوٰۃ دی جائے۔ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ اور وابن السبیل اور مسافر۔ تو قرآن نے یہ 8 مصارف بیان کی، فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان 8 مصارف پر ہی زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا، ان کے علاوہ کسی اور مقام پر زکوٰۃ کو صرف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب جو ہمارے پاکستان، ہمارے معاشرے میں بہت سے فلاحی ادارے کام کرتے ہیں، بہت سے ویلفیئر، بہت سے ٹرسٹ جو ہے مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں، اور ان کے ویلفیئر کے تحت بہت سے کام ہوتے ہیں، ڈسپنسریاں ہیں، دواخانے ہیں، علاج معالجہ کا انتظام ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، ان 8 مصارف میں اللہ تعالیٰ نے مریض کا ذکر نہیں کیا کہ مریض کے علاج کے لیے بھی زکوٰۃ دی جائے۔ بالخصوص اگر مریض صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، اس پر تو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان غنی ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، یا ایسا انسان جو طاقتور ہو، جس میں کمانے کی صلاحیت ہو، وہ انسان بھی زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مریض بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو یاد رکھیں مریض زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے جو فلاحی ادارے کام کرتے ہیں ان میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں آنے والے مریض عمراء بھی ہوتے ہیں، غرباء بھی ہوتے ہیں، دونوں کا یکساں علاج کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ادارے، ایسے ویلفیئر جہاں پر مریضوں کا یکساں علاج ہوتا ہو، امیر بھی آتے ہوں، غرباء بھی آتے ہوں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے ہاں ایسے ادارے جو فلاحی قائم کیے گئے ہیں یہاں عمراء کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں، مریض کے علاج کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، یا مریض کے لیے ایمبولینس کا انتظام کرنا، یا کفن دفن کا انتظام کرنا، یا ہسپتالوں کے لیے جدید آلات خریدنا، ان تمام کاموں کے لیے زکوٰۃ صرف نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ صرف ان 8 افراد کے لیے ہے جن میں فقیر اور مسکین ہیں۔ البتہ اگر یہ فلاحی ادارے، یہ خیراتی ہسپتال یا ویلفیئر، ان میں اگر علاج صرف غرباء اور فقراء کا مخصوص کیا جاتا ہے کہ انہی کا علاج ہوتا ہے، تو پھر ایسے ادارے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، کہ یہ ضروری ہے کہ وہاں پر غرباء اور فقراء کے لیے ہی علاج ہوتا ہو، ان کے ادویات کے لیے وہ زکوٰۃ کا مال صرف کیا جائے گا، اور ادویات لے کر صرف غرباء اور فقراء پر ہی صرف کیا جا سکتا ہے۔ یہ اگر سب کا یکساں علاج ہوتا ہے تو پھر ایسے خیراتی اداروں کو، ایسے ویلفیئر کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسے ویلفیئر، ایسے خیراتی ادارے جو زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد غرباء اور فقراء میں تقسیم کرتے ہیں، کسی بھی شکل میں، راشن کی شکل میں تقسیم کرتے ہوں یا ادویات فراہم کرتے ہوں، تو ایسے ادارے کا تعلق گویا کہ بیت المال کی طرح ہے۔ جیسے بیت المال ہوتا تھا، بیت المال میں مال جمع ہوتا تھا،
پھر وہاں سے زکوٰۃ کے جو مستحقین ہوتے ہیں ان میں صرف کیے جاتے تھے. تو اگر تو اسی طرح ہے کہ آپ کا ویلفیئر ہے اور وہاں پر زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا ہے اور پھر آپ اس کو تقسیم کر دیں غرباء اور فقراء کے لیے، تو اس طرح تو دینا جائز ہے کہ غرباء اور فقراء کے لیے. اگر سب کا وہاں علاج ہوتا ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.